السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آئیے گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم تمام واقعات جان چکے کربلا میں، کربلا سے پہلے کس طرح سے واقعات کا آغاز ہوا، کس طرح سے آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا، ہمیں بتایا کہ آنے والے وقت اور دور میں کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد کے واقعات بعد از کربلا، جو عصر عاشور، شب عاشور جو واقعات ہوئے۔ مگر یہ بھی تو جاننا ضروری ہے کہ وہ قاتلان کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے، جگر کے ٹکڑے کے کس قدر ٹکڑے کیے، ان کا انجام کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا گزری، اس کے بعد کیا واقعات ہوئے، کیا وہ تمام وعدے جو ان سے اس بنا پر کیے گئے تھے کہ وہ ان تمام عظیم ہستیوں کو شہید کر دیں، اس کے بدلے میں انہیں دیے جائیں گے، کیا وہ پورے ہوئے؟ کیا ان کی آخرت کیا ہوگی؟ قرآن، اہل بیت اطہار، بالخصوص آقائے دو جہان اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کچھ اشعار سے آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے، رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے، مردود تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، اور تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی، دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و ترقی ہوا ملی، اور آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے بھی کیا سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دم سزا ملی۔ خواتین و حضرات، اپنے آج کے اس پروگرام میں اب ہم یہ جانیں گے کہ ان کا کیا انجام ہوا اور کیا عبرت کہ وہ واقعات ہوئے جن سے ہم بے انتہا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے میں تعارف کروانا چاہوں گی ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں جو ہمارے ساتھ اسکالرز موجود ہیں۔ ہماری سب سے پہلی مہمان بہترین اسکالر ہیں، خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، ہمارے ساتھ عائشہ مبشر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ ہماری جو دوسری مہمان ہیں عائشہ شبیر صاحبہ، آپ کی بھی آمد کا بے انتہا شکریہ، خوبصورت گفتگو آپ فرماتی ہیں اور آپ سے سیکھنے کا انشاءاللہ ہمیں موقع ملے گا۔ اور ہماری آج کی جو تیسری مہمان ہیں، نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آتی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں عائشہ بطول صاحبہ۔ ظلم کرنے والوں نے ظلم کی انتہا کی، صبر کرنے والوں نے صبر کی انتہا کی، یہ دو ہمیں منظر نظر آتے ہیں کربلا میں، اس سے پہلے بھی اور بالخصوص اس کے بعد۔ کیا فرمائیں گے کہ یہ تمام لوگ جو ہوس، دنیا کی ہوس، لالچ، اور تو کچھ نظر نہیں آتا، یہی ہے نا کہ بڑی بڑی ہمیں شہرت مل جائے گی، ہمیں بڑے بڑے رتبے مل جائیں گے، ہمیں رائے کی حکومت مل جائے گی، ہمیں مختلف جگہیں مل جائیں گی، ہماری نظر جو اس وقت کی حکومت کے جو اعلیٰ اقتدار پہ لوگ ہیں ان کی نظروں میں ہمیں اعلیٰ مقام مل جائے گا، اور کھو کیا دیا؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عروج، آج کا جو موضوع ہے یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ جب آپ دو فکر کی بات کرتی ہیں، دو طرح کی، ایک جو صرف ابھی سے نہیں شروع، کربلا سے شروع نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت سے شروع ہے جب دنیا کا آغاز ہو رہا تھا اور اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق فرمائی تو ابلیس نے انکار کر کے اسی لمحے دو طرح کی سوچ، دو طرح کی فکر کا آغاز کروا دیا کہ ایک اب حق بن گیا اور ایک باطل، ایک قوت رحمانی آ گئی، ایک قوت شیطانی آ گئی، دو گروہ بن گئے، ایک باطل کا گروہ، ایک حق کا گروہ۔ تو ان دونوں کے درمیان میں جنگ چلتی آ رہی تھی، مارکہ حق و باطل چلتا آ رہا ہے، جس کا کمال کربلا میں دیکھا۔
یہ مارکہ حق و باطل ہے، دو طرح کی سوچ، دو طرح کے نظریے، دو طرح کی فکر. یہ وہاں پر آپ نے کمال میں دیکھی کہ کس طرح سے اپنی اپنی فکر کو آپ جو ہے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور حق کیسے محفوظ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تو آپ وہ حدیث پاک بھی ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے خود فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اذیت ایک ہے، تکلیف ایک ہے. اگر حسین کو تکلیف دے رہے ہو پانی روک کر، پیاس کی شدت سے، ان کے اوپر کھانا روک کر، ان کے سے جانیں چھین کر، اس سے محبتیں چھین کر، رشتے چھین کر، سر نیزے پہ چڑھا کر، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کر کے اگر تم ان کو تکلیف دے رہے ہو تو براہ راست اللہ کے رسول کو دے رہے ہو، اور جو اللہ کے رسول کو تم تکلیف دیتے ہو وہ اللہ کی تکلیف ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، آخرت کا انتظار نہیں. یہ ایسی آپ کا گناہ، ایسا جرم ہے، یہ ایسا ظلم ہے کہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کے شاید ہمیں قیامت کے دن ہم سے پوچھ گچھ ہوگی. نماز نہیں پڑھتے تو دنیا میں پوچھ گچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی عبادت کی پوچھ گچھ آپ کو حساب دینا ہے قیامت کے دن. مگر آل رسول کو تکلیف دینا یہ ایسا جرم اور ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا آپ کو دنیا میں ملنے والی ہے. بالکل لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ پاک لعنت فرما رہا ہے کہ وہ جو جتنا کچھ تم نے جس لالچ، جس طمع، جس ہوس میں کیا ہے وہ بھی تمہیں ملنے والی نہیں ہے. چلیے اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ جنہوں نے اس قدر مشقت کی دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی شہرت اور دنیاوی پیسہ اور لالچ کے لیے، ان کو کیا وہ ملا یا نہیں ملا. اس حوالے سے تو ہم گفتگو کریں گے. میں عائشہ مبشر صاحبہ آپ سے یہ بات جاننا چاہوں گی کہ ہم بالخصوص بے شک تذکرہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا کہ جنہوں نے قاتلان کے ساتھ نہ صرف قتل کیا بلکہ ان کی مدد کی، ٹھیک ہے، جو ایون وہ لوگ جو بہت زیادہ خاموش رہے، وہ اذیت پہنچانے والے لوگ صرف اس دور کی حد تک محدود تھے یا آج کے دور میں بھی اپنے عمل، اپنی گفتگو اور یزیدی فوج اور یزیدیوں کو صحیح کہنے والے آج بھی ایذا دے رہے ہیں آقا کو، یا یہ سلسلہ ختم ہو چکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک عروج آج کا ٹاپک جو ہے وہ گزشتہ جو بیت چکا اس کے حوالے سے اور اس کی دور حاضر سے مطابقت کے حوالے سے بے حد اہم ہے. سب سے پہلے تو جس طرح سے آپ نے بھی بیان کیا، عائشہ شبیر صاحبہ نے بھی بیان کیا کہ یہ جنگ آج کی جنگ نہیں ہے، ہر دور میں ہم نے یہ جنگ دیکھی ہے. ہم نے نمرود کو دیکھا ہے، اس کا خدائی دعویٰ دیکھا ہے. ہم نے سیدنا ابراہیم کا آگے آتش نمرود میں پھینکے جانا دیکھا ہے. تو دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ تو ہوئی ہی اس لیے کہ اس دین اسلام کو کل ادیان پر غالب کر دیا جائے. دین اسلام کا جو مقصد تھا، اور 1,24,000 رسول و انبیاء نے جو ادیان ان کو دیے گئے، جو کتب ان کو دی گئی، ان کا جو مقصد تھا ان میں یہی ایک واحد فرق ہے. ان کے مقاصد تھے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور آپ پہ دین اسلام کو اتارنے کا مقصد، قرآن حکیم کو اتارنے کا مقصد تھا کہ اس کو کل ادیان کے اوپر غالب کر دیا جائے. تو جب یہی محور و مقصد ٹھہرا ہر مومن اور ہر امتی کی زندگی کا، اور ایک فرق ابتدائے آفرینش سے ہی واضح ہے کہ باطل آپ کے ساتھ سفارہ رہے گا اور آپ کو اس دین کو غالب آنے سے روکتا رہے گا، اور آپ کی زندگی ساری اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں گزرے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، فتح مکہ تک سارے خلفائے راشدین جنہوں نے سلطنت اسلامیہ کو شرق و غرب تک پھیلا دیا، اور پھر جب حرف آیا خود دین اسلام پہ اور سیدنا امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ جرت کا استعارہ بن کے دین کی بقا اور احیاء کے لیے کھڑے ہو گئے. تو آج کے دور میں بھی عروج ہمارے سامنے، ہم دور نہیں جاتے، ہم وطن عزیز کے حالات ہی دیکھ لیتے ہیں. صحیح. اور جس طرح سے اہل بیت اطہار کو
جو ہے ان کی ان قربانیوں کو کم کرنے کے لیے ہر سال آپ دیکھیں کس طرح کے پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں اور کس طرح سے ان کی قربانیوں کو دو شہزادوں کی جنگ قرار دیا جاتا ہے اور یزید کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ابلیس لعین اور اس کے کارندے کسی نہ کسی صورت میں خود امت مسلمہ کے بیچ میں ہی فرقہ واریت کی صورت میں موجود ہے, منافقین کی صورت میں موجود ہے, لبادہ اوڑا ہوا ہے, لبادہ اوڑا ہوا ہے, بالکل جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے منافقین کی صورت میں. اور یہ تو پہچان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بتا دی کہ ہم نے منافق کی پہچان کرنی ہوتی تھی تو ہم ایسے کرتے تھے کہ ہم اس کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر کر دیتے تھے, اور اگر اس کے چہرے پہ خوشی آتی تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہے, اور اگر اس کے چہرے پہ نحوست آ جاتی, تنگی آ جاتی, کبیدگی آ جاتی تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے. تو آج کے دور میں بھی یہی پیمانے ہیں. بے شک پیمانے تو دے دیے ہیں, پیمانے وہی ہیں ماپنے کے اخلاص کو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کو, اور اس محبت کا جو اصل مشن تھا اور اس کا مقصد تھا اس کو اپنانے کے جو پیمانے ہیں وہ آج بھی وہی ہیں. اور آج دشمنان دین بھی وہی ہیں, دشمنان حسین شکلیں بدل گئی ہیں, نام بدل گئے ہیں, کردار وہی ہیں. اگر آج کی نسلیں بھی جڑی ہوئی ہیں اسی اہل بیت اطہار کی اور واقعہ کربلا کے ساتھ اپنے حبی اور ایمانی پہلو کے ساتھ, تو کوئی مذائقہ نہیں اس چیز میں کہ وہ پہچان نہ کر سکیں. بے شک آج تمام نظریات بہت خلط ملط ہو گئے ہیں. پہچان کرنا, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اذانیں اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں, پہچان کرنا مشکل ہے مگر اتنا مشکل نہیں ہے. قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ عبرتناک انجام جو پہلے گزرے تمام انبیاء کے حوالے سے جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی, ان کا کیا انجام ہوا, اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. ساتھ ہی ساتھ جو یزیدی لشکر کا انجام تھا انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے. یہ جاننا بھی بے انتہا ضروری ہے. خواتین و حضرات, جب ظالم کا ظلم حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نہ صرف ان ظالمین کو پکڑ لیتا ہے بلکہ پھر ان پر ایسا عذاب دیتا ہے جو کہ ہم لوگوں نے پاسٹ میں دیکھا انبیاء کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیے. عائشہ مبشر صاحبہ, عبرت سے بھرپور قرآن مجید میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا ان کا کیا انجام ہوا. آپ کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ جب یہ تمام واقعات ہو گئے اور تمام منظر جب تبدیل ہوا, جب انہیں یہ ریالٹی ہٹ ہوئی کہ ہم کر کیا بیٹھے ہیں. پہلے تو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک نشے کی حالت تھی, چاہے وہ ابن سعد تھا, چاہے وہ ابن زیاد تھا, چاہے وہ شمر بن ذوالجوشن تھا, چاہے وہ کوئی بھی تمام قاتلان تھے. کیا فرمائیں گے؟ اچھا عروج, دیکھیں یہ جیسا کہ ساری گفتگو ہے, ہر بات کا ہر پہلو کا ایک تاریخی پس منظر ہے. چاہے وہ یزید تھا, چاہے وہ ابن زیاد تھا, چاہے وہ ابن سعد تھا, چاہے وہ شمر ذوالجوشن تھا, یہ سب کے سب حالانکہ کلمہ گو تھے, قرآن کو پڑھنے والے تھے, سمجھنے والے تھے, مگر شیطان کی نفسانیت نے ان کی آنکھوں پہ وہ پردے ڈال دیے تھے کہ کسی کو جائیداد کا لالچ تھا, کسی کو جاہ و منصب کا لالچ تھا, اور خود یزید کو ابھی تخت پہ بیٹھنے سے پہلے ہی اس کی اس طرح سے تیاری کی گئی تھی کہ اس کو اقتدار کا لالچ تھا. اور اس اقتدار کا لالچ جب اس کو تھا تبھی اس نے یہ حکم, جس وقت وہ تخت پہ بیٹھا تبھی مدینہ میں اس نے یہ کہلوا دیا کہ امام حسین سے سب سے پہلے بیعت لو, اور اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو انہیں گرفتار کر لو. اب یہ تمام معاملات جس وقت یہ سارا سانحہ ہو گیا اور دربار یزید میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا جری و دلیر خطبہ, اور اس کے بعد امام سیدنا زین العابدین کی گفتگو, وہاں پہ چونکہ وہ دربار عام اس نے بلایا تھا کیونکہ اپنی طرف سے تو وہ جیت کے بیٹھا ہوا تھا, اور وہ تو لوگوں کو بتانا چاہتا تھا, نہ صرف یہ کہ جیت کے بیٹھا ہوا تھا بلکہ اس نے مہینوں پہ مبنی بڑا سٹرونگ پروپیگنڈا کیا تھا. 1500 علماء وقت نے
فتویٰ دیا تھا کہ یہ خروج ہے اور یہ بغاوت ہے، ایک زبردست پروپیگنڈا کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے تو ایک ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ کس طرح کایا کلپ ہو جائے گی. جس طرح حق گوئی کی گئی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جانب سے، سیدنا امام زین العابدین کی جانب سے، بی بی فضا کی جانب سے، بالکل وہاں پہ دربار کا جب نقشہ بدل گیا اور جب لوگوں کو، کیونکہ یہ تو دربار میں پہنچ کے ہوا، اس سے پہلے سفر شام میں اور کوفہ میں ہر جگہ پہ جہاں پہ قافلہ رکتا تو سید زینب سلام اللہ علیہا خطبہ ارشاد فرماتی ہیں، اپنا حسب نسب بیان فرماتی ہیں اور بتاتی کہ ہم باغی نہیں ہیں، ہم تو آل رسول میں سے ہیں. تو لوگوں میں ایک تحریک جنم لے چکی تھی. اب جب یہ ساری ابتری یزید کو محسوس ہوئی تو سب سے پہلے تو اس نے سارا ملبہ جو تھا وہ ابن زیاد پہ ڈال دیا. یعنی اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب آنے والے وقت میں جو لوگ ہیں بڑی بغاوت جو ہے وہ جنم لینے والی ہے. اور کیا پھر رویہ اختیار اس نے یہ سب سے پہلے تو اس نے اپنے سر سے سارا ملبہ اتارا اور اس نے ابن زیاد کے اوپر ڈال دیا. جب یہ یزید نے بات کی کہ یہ میری منشا نہیں تھی اور عبید اللہ ابن زیاد نے کیا، تو عبید اللہ ابن زیاد کا کیا ری ایکشن تھا اس بات پہ؟ عبید اللہ ابن زیاد چونکہ تو وہ تو اس زوم میں تھا کہ مجھے تو قربت ملے گی، جس طرح سے فرعون نے اپنے جادوگروں کو کہا تھا کہ قربت دوں گا، تو قربت تو ہر کسی کا مسئلہ رہا ہے اور مجھے منصب ملے گا. مگر جب ابن زیاد کو یزید کا یہ روپ پتہ چلا تو وہ بھی اپنی جگہ پہ یزید کا مخالف ہو گیا اور اس نے بھی اپنی جگہ یعنی خانہ جنگی شروع ہو گئی. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے مطمع نظر میں ایک اعلیٰ مقصد نہ ہو اور ایک الوہی مقصد نہ ہو اور دنیاوی مقاصد ہو تو شیطان شامل حال ہوتا ہے. میں جاننا چاہوں گی، آپ ضرور اس پہ روشنی ڈالیے کہ اتنے لالچ دنیاوی جو دکھائے گئے، بتائے گئے، کیا انجام ہوا یہ ساری شہادتیں کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد؟ روز جس طرف آپ لے کے جانا چاہ رہی ہیں گفتگو کو، وہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے آج کے دور میں ہدایت اور گمراہی کا. وہ اس طرح سے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سلسلہ چل پڑا پچھتاوے کا، ریگریٹ فیل کرنے کا، لوگوں کے اندر چہم گوئیاں شروع ہوگی اسی لمحہ میں کہ جب واقعہ کربلا ہوا اور بادل سرخ ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، آگ و خون برس پڑا اور جس پتھر کو اٹھاتے تھے خون نکل آتا تھا. ایسے واقعات جب شروع ہوئے، جس اونٹ کو ذبح کرتے اندر خون اور پتھر نکلتے اور پھر وہ ساری ٹھیکریاں بن جانا اپنے جو لالچ و طمع کا. تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں شہوات، خواہشات، آرزوئیں. جو ان آرزوؤں پہ غلبہ پا جاتا ہے وہ رب کا مقرب بن جاتا ہے، اور جو ان آرزوؤں کا ہو جاتا ہے وہ شیطان کا بن جاتا ہے. وہ دو گروہ ہو گئے. اب چونکہ ابن سعد نے اور ابن زیاد نے، ایون یزید نے، ان سب کے پاس لالچ تھا. کوئی رے کی گورنری، کوئی بصرہ کی گورنری، کوئی زمین کا لالچ، جاہ و منصب کا، شہوات تھی ساری. اب وہ جب شہوات پوری نہیں ہوئی ان کی، یہ اللہ کا وعدہ ہے عذابم وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. اور پھر جو سب سے خوبصورت اللہ رب العزت نے آیت کریمہ اہل بیت طہار کی شان میں فرمائی، اور وہ یہ کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں. تو آقا حسین علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی نشانی، اللہ بالکل شاعر اللہ ہیں. جو ان کا انکار کرتے ہیں وہ یقتلون النبیین بغیر حق، نہ حق نبیوں کو قتل کرتے ہیں. صرف نبیوں کو نہیں بلکہ ان کو بھی کرتے ہیں جو زمین پر انصاف بپا کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت آگے جو بڑا خوبصورت پوائنٹ جو سمجھنے والا اور قابل توجہ ہے وہ ہے فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے. یہ جو خوشخبری کا لفظ ہے نا، یہ مجھے پتہ کیا یاد آتا ہے کہ جب آقا علی زین العابدین نے اس سے کہا تھا کہ یزید سے کہ مجھے قاتلین حسین میرے حوالے کر دو تاکہ میں بھی اس کا ان کے اوپر بدلہ لے سکوں، جو ایک رواج ہے عرب کا. تو وہ ایک دوسرے کے مذاق کرتے تھے. وہ کہتے تم نے قتل کیا، کہتے تم نے کیا، سنان نے کیا، نخعی نے کیا، نہیں ابن زیاد نے کیا، ابن زیاد نے نہیں، شمر نے کیا. یعنی کہ ایک دوسرے پہ کر کے مذاق اڑاتے تھے آقا حسین علیہ السلام کی شہادت کا اور اس کا. اللہ نے اسی مذاق کا جواب دیا فبشرہم بعذاب علیم، تمہارے لیے بھی خوشخبری ہے اس دردناک عذاب کی. وہ کیا عذاب ہوا؟ وہ یہ کہ سب سے پہلے تو آپ کو جو کچھ، جس لالچ، جس طمع میں تم نے یہ سب کچھ کیا،
اس سے تمہیں محروم کر دیا گیا. کیوں؟ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ تلک حدود اللہ من یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. جو اللہ کی ان حدود کو پار کرتا ہے وہ ظالموں میں سے ہے. اور ظلم کا آپ کو پتہ ہے کہ ظلم کی کبھی نجات اور بخشش نہیں ہوتی, ظالم کی نجات نہیں ہوتی, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. پھر آپ اسی وقت دیکھتے ہیں کہ یزید کا پچھتاوا ہی تو تھا کہ جس پر وہ بدلنا چاہتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے نا ایسے انسانوں کے لیے جو یہ کہے کہ چلے اگر اپنے گناہ پہ آج کے دور میں جو آپ ذکر کر رہی تھی کہ کہے کہ چلے ریگریٹ تو کر رہے تھے نا, تو اللہ پاک نے ایک اصول وضع کیا ہوا ہے قرآن حکیم سے ذریعے سے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ نیکی اور تقوی اگر تمہارے سامنے ہو تو تم دل و جان سے اس میں شامل ہو جاؤ. جس میں آپ دیکھتے ہیں حبیب بن مظاہر کو دیکھتے ہیں, آپ ام وہب کو دیکھتے ہیں, آپ حضرت قاسم کو دیکھتے ہیں, عبداللہ کو دیکھتے ہیں, آپ سارے ان صحابیوں کو دیکھیں کہ کیسے جان واری واری کر رہے ہیں, وہ اس قرآن کے اصول کے مطابق کر رہے ہیں. اور ادھر سے ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, کہ تم خبردار گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرنا. میں اس پر توجہ دیں گے, جب گناہ اور عدوان ہوتا ہے نا, اسم اور عدوان ہوتا ہے, تو پھر آپ سمجھ لیں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پھر آپ کا عبادات نہیں کاؤنٹ کی جاتی, پھر آپ کی نمازیں نہیں گنی جاتی, آپ کی تسبیحات نہیں گنی جاتی, آپ کا زہد و ورع نہیں دیکھا جاتا, آپ کی سوچ دیکھی جاتی ہے. اللہ نے اگر کسی چیز کو غلبہ دیا تو وہ معرفت حق ہے. اگر آپ کے پاس حق کی پہچان نہیں ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو حضرت حر پر وارد ہوئی. اللہ نے انہیں وہ عطا کی, وہ کس صلے میں تھی, میں وہ صلہ ضرور بتانا چاہوں. وہ نیکی یہ ہے کہ حضرت حر جتنی دیر وہاں پر رہے وہ امام کی امامت میں نماز پڑھتے رہے. سبحان اللہ. وہ ان کے مقابلے میں یزیدی فوج کی طرح نماز نہیں پڑھی, وہ 1000 کے لشکر کے ساتھ آئے مگر 1000 کے لشکر کے ساتھ امام کی امامت میں نماز پڑھتے رہے. پھر آپ نے وہ جو ہیلپ کی کہ امام آپ چلے جائیے رات میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا, وہ جو اہل بیت کی نصرت کی. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت آپ نے نقطے کی طرف جو ہے نظر ثانی کی. میں یہاں پر ایک اور چیز اگر آپ کی اجازت ہو تو ایڈ کرنا چاہوں گے. مجھے یوں لگتا ہے کہ جب امام وارد ہوئے ہیں کربلا میں اور جناب حر نے روکا ہے ان کو, تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے حر تو مجھے اس جگہ پہ روک رہا ہے, تیری ماں تیرے غم میں روئے. تو آگے سے جناب حر نے کہا کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کچھ کہہ سکتا تھا, مگر میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کی والد گرامی جو ہیں وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور میں ان کے حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتا. مجھے یوں گمان ہے کہ کیا صحیح نیک گمان ہے. میرے دل میں ایک آنسو بھی کیفیت غم کی آ گئی کہ دیکھیں کہ پہچان اور سب سے بڑھ کر ادب, احترام, عزت, توقیر, جس نے قدم بوسی کی امام کی, لب لگ گئے امام کے قدموں پہ, وہ کیسے جہنم میں جا سکتا تھا. اسی لیے وہ جو آپ نے دست بوسی کی, قدم بوسی کی, آپ کو پتہ ہے کہ حضرت حر جب جاتے تھے آقا حسین کے پاس تو سر ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ بات کرتے اور امام کہہ کے بلاتے. وہ جو ادب اور احترام تھا انہیں معرفت حق دے گیا. وہ جو معرفت حق تھی آقا حسین کی, جو اتنی بصیرت بڑی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ اس کے دل میں حب اہل بیت ہے. وہ جو معدت آپ بات کر رہی تھی, اہل بیت کی محبت کی بات کر رہی, دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی چاہتے ہیں, نجات چاہتے ہیں, اللہ کی رضا چاہتے ہیں, تو حب اہل بیت سے دل کو منور کر لیں تو معرفت حق ملتی ہے. یہ نہیں ممکن کہ آپ دل میں بغض اہل بیت رکھیں اور اللہ آپ کو حق کی پہچان دے دے. نہیں, حق تو ہے ہی اہل بیت اتحاد. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں علی حق کے ساتھ نہیں بلکہ حق علی کے ساتھ ہے. جہاں جائیں گے تو یہ ایک سوچیں کہ وہ مذہبی گھرانہ, نسبت قریشی, پیچھے ننیحالی رشتہ دار, وہ ساری نسبتیں سائڈ پر رہ گئی چونکہ وہ باطل کے نشان بن گیا اور یہ حق کی معرفت والے بن گئے. اس لیے آج حر میرے اور آپ کے آئیڈیل بن گئے اور ابن سعد پر رہتی دنیا تک لعنت برستی رہے گی. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں
आका दो जहान और खानवादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ साथ अदब हमें अता करे, उसकी तौफ़ीक अता करे। ये अदब होता है जो मुक़द्दरों को बदल देता है, जो आपकी तकदीर को बदल देता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ज़बान से तो कहते रहें हुसैन हुसैन, मगर हमारे किरदारों में कहीं हुसैन का कोई भी शबी नज़र ना आए और उनके किरदार का कोई भी ख़ासा हमारी शख्सियत में अगर नज़र ना आया तो ये हुसैन हुसैन कहना नामुकम्मल रह जाएगा। ख़वातीन हज़रात, आप सब जानते हैं कि आज जो तज़किरा हो रहा है ये जानना बेइंतहा ज़रूरी है। मज़ीद तमहीद बांधने की बजाय कुछ अशआर हैं जो आपके सामने पेश करूँगी कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खूँ फिर खूँ है, टपकेगा तो जम जाएगा, खाके सहरा पे जमे या कफ़े कातिल पे जमे, फ़र्क इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, तेगे बेदार पे या लाशाए बिस्मिल पे जमे, खूँ तो फिर खूँ है, टपकेगा तो जम जाएगा, लाग बैठे कोई छुप छुप के कमी खाहों में, खून खुद देता है जल्लादों के मस्खन का सुराग, साजिशें लाख उड़ाती रहें जुल्मत को निकाब, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चराग, जुल्म की किस्मत नकारा और रुस्वा से कहो, जबर की हिकमत पुरकार के ईमा से कहो, महमले मजलिस अक़वाम की लैला से कहो, खून दीवाना है दामन पे लपक सकता है, खून दीवाना है दामन पे लपक सकता है, शोलाए तुन है खिलमन पे लपक सकता है, तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचाओ बाज़ार में आ निकला है, कहीं शोला कहीं नारा कहीं पत्थर बनकर, खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से, जुल्म की बात ही क्या जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज़ से अंजाम तलक, खूँ फिर खूँ है सो शक्ल बदल सकता है, ऐसी शक्लें के मिटाओ तो मिटाए ना बने, ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाए ना बने, ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए ना बने, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खूँ फिर खूँ है, टपकेगा तो जम जाएगा। ख़वातीन हज़रात, तज़किरा है आज कातिलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंजाम का, कि करबला के बाद उनका अंजाम क्या हुआ। गुफ्तगू को का आगाज़ करते हैं आयशा मुबशर साहिबा। बिलखुसूस अगर गुफ्तगू का आगाज़ करना शुरू करें तो मैं ये चाहूँगी कि मुख्तार सकफ़ी कि जिन्होंने कहते हैं कि कमोबेश 6000 से ज़्यादा लोगों को वासिल कत्ल किया, जहन्नुम किया, क्या फरमाएंगी? जी अरूज, जैसा कि आपने पहले ज़िक्र किया और इससे पहले भी गुफ्तगू चली आ रही है कि हर किसी ने अपने अंजाम को तो बहरहाल पहुंचना ही था, कि जब कोई असबियत के रास्ते पे होता है, गुनाह के रास्ते पे होता है, खैर से दूर होता है, तो वो दूसरों का ही नहीं, सबसे पहले वो खुद अपना नुकसान कर रहा होता है। बहुत अच्छी बात अब है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब यजीद लईन तख्त पे बैठा तो उसने किसी इस्लामी शायर को जो है वो मुनक़ता नहीं किया, मगर अपनी ज़ात के लिए और आम लोगों के लिए उसने शराब को हलाल कर दिया, और कसरत शराब नोशी से वो ख़ुद भी मर्ज़ुल मौत में मुब्तला हुआ। और जिस वक़्त मदीना मुनव्वरा के ऊपर इसकी फ़ौजें गोलाबारी कर रही थी और 64 दिन का मुहासरा करके बैठी हुई थी, तो उन्हीं दिनों इस तकलीफ़ से और उस तकलीफ़ की शिद्दत से यजीद अपने अंजाम को पहुँच गया। बिल्कुल ठीक। मगर चूँकि वाक़या करबला यजीद के हवारियों की भी उससे निस्बत है, और बेशुमार लोग हैं जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि जिन्होंने मदद की या बज़ाते ख़ुद दू बदू जो है नुकसान पहुंचाया, तो वो एक लंबी फहरिस्त है, लंबी कितार है। अब जैसा कि चंद जो बुनियादी कह लें या जो हमें नज़र आते हैं सामने के जो अहम किरदार हैं वो हमें भी नज़र आते हैं, और आज से 1400 साल पहले उस वक्त के लोगों को भी उनका इल्म था। अब जैसा कि ज़िक्र आपने किया मुख्तार सकफ़ी का, कि जिनको कैद कर लिया गया था, हज़रत नौमान बिन साबित और मुख्तार हानी बिन उर्वा, ये वो लोग थे जो कि
جب کوفی حضرت امام حسین کو بلاتے تھے اور جب حضرت مسلم بن عقیل جب تشریف لے گئے تھے تو یہ سب آپ کی مدد کرنے والے تھے اور آپ کو یقین دلانے والے تھے حتیٰ کہ وہ اپنی شہادت کو پہنچے۔ اب جب مختار ثقفی یہ سب سانحہ ہو گیا اور وہ رہا ہوا تو اس نے یہ عزم کیا، اور پھر دھیرے دھیرے جب یزید مر گیا، اپنے انجام کو پہنچ گیا، تو اس نے پھر کوفہ کی حکومت کو حاصل کیا۔ صحیح۔ اور سب سے پہلے اس نے کہا کہ وہ ابن سعد کہاں ہے، اس کو یہاں میرے دربار میں حاضر کرو، اور جو اس کے ساتھ شریک تھے ان کو میرے سامنے حاضر کرو۔ جب ابن سعد کو اس کے دربار میں لایا گیا تو اس نے ان سے سوال کیا، چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، لے کے آیا گیا تو اس نے سوال کیا کہ بتاؤ کہاں گئی وہ تمہارے باپ کی رہ کی حکومت، اور تمہارا وہ جاہ و منصب کہاں گیا آج؟ تو اسی وقت اس نے ان کی گردن زنی کا حکم دیا، اور شمر ذی الجوشن کی بھی گردن کا حکم دیا، گردن زنی کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ان کے ساتھ شریک تھے اس نے چن چن کے ایک ایک کو واصل جہنم کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد، ظاہر ہے آپ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا تکبر تھا اس کو، اور کس قدر بربریت کہہ لیں یا کس طرح سے اس نے ظلم کی ایک انتہا کر لی، یہاں تک کہ جب ابن سعد جو ہے وہ ذرا تھوڑی نرمی سے پیش آتا تھا امام سے، تو شمر بن ذی الجوشن کے ہاتھ خط بھیجا کہ اگر ایسا نہیں تم کرو گے تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ کیا فرمائے، اس کا کیا انجام ہوا عبید اللہ؟ دیکھیں، میں جو قاتلین حسین علیہ السلام ہے ان کا جو انجام اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا وہ ہمارے لیے مقام عبرت بھی ہے، کہ ہر وہ شخص جس نے حق تلفی کی اور حق جو ہے وہ پہچاننے سے انکار کیا اور حق کا ساتھ نہیں دیا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے چونکہ وعدہ کر رکھا ہے کہ رسوا کر دینے والا اور دردناک عذاب دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ یہ ہرگز نہیں گمان کرے، اس سے پہلے کہ میں وہ واقعہ بتاؤں، یہ ہرگز کوئی گمان نہ کرے کہ چونکہ انہیں مختار ثقفی نے اس دنیا میں سزا دے دی تھی اس لیے شاید آخرت میں ان کے لیے سزا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں اس سے بری سزا ان کے لیے تیار ہے۔ اور آپ نے یزید سے شروع کیا تو میں اس کی جو ایک ہولناکی ہے نا، درد کی، عذاب کی، وہ ضرور بتاؤں گی تاکہ ہمارے لیے عبرت کا مقام بن جائے کہ اگر جو باطل کا ساتھ دیتا ہے اور باطل بن جاتا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی۔ اور آقا حسین علیہ السلام نے جو اتنا کمال کی قربانی دی نا، ایک جملہ اس میں ایڈ کر کے وہ شروع کروں گی ان کے قاتلین کا انجام، کہ آقا حسین نے سفارت کاری بھی کی، امن کا پیغام بھی دیا، محبت کا پیغام بھی دیا، خطبات کے ذریعے سے اپنا کردار بھی پیش کیا، مگر نظریہ حق پر سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ سب سے خوبصورت میسیج ہے کربلا کا، کہ سب کچھ امن کا پیغام بھی دو مگر نظریے پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیں اس وقت میں آپ کو ابن سعد نظر آتا ہے، شمر ذی الجوشن نظر آتا ہے، ہولی نظر اور ان کے دلوں کی شقاوت نظر آتی ہے۔ یہ شقی القلب بھی ان کے اندر تھی، جب شقی القلب بھی آتی ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور جب ایمان رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں سے اس پر عذاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک تمہارے دلوں میں ایمان کی رمق بھی ہے تو اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا امت مصطفیٰ پر۔ تو میرا تو اپنا ذاتی ایمان بھی یہی ہے، چونکہ ان کے دلوں سے ایمان چلا گیا، جیسے ہی محبت حسین گئی، محبت اہل بیت طہار گئی، تعظیم اہل بیت طہار گئی، ایمان چلا گیا، اور جیسے ہی ایمان گیا اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا۔ سب سے پہلے تو یزید پر اتنا بڑا عذاب نازل ہوا کہ اس کی کثرت شراب نوشی سے اسے آنتوں کے اندر زخم ہو گئے، اور اس کے اندر اسے کولنج کی بیماری لگی کہ جس سے اسے پیاس لگتی تھی۔ جب اس کے حلق میں پانی ٹپکاتے تھے تو وہ پانی جیسے ہی اس کے زخموں پر لگتا تھا تو وہ ایسے اس پر پڑتا تھا جیسے آگ پر آپ مٹی کا تیل ڈال دیں اور وہ آگ اور بھڑک اٹھے۔ تو وہ اتنا اچھلتا تھا کہ وہ اپنے بستر سے اچھل کر درد و تکلیف سے اپنی چھت پر لگتا تھا، اور اس کی آواز خنزیر کی آواز کی طرح نکلتی تھی، اور اتنی تکلیف ہوتی تھی اس کے کہ اس کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا۔ اس کے جسم سے ایسی بو آتی تھی کہ جو اس کے طبیب بھی تھے وہ بھی اس کے پاس جاتے نہیں تھے، اور اس کی بیوی نے اس سے کنارہ کشی کر لی، اس کے بچوں نے اس سے کنارہ کشی کر لی، اور پھر اس کا جو انجام ہوا آپ کو پتہ ہے
ہے کہ یزید کو بغیر جنازے کے اسی حال میں اس کی تدفین کی گئی جس کی قبر کا آج نام و نشان نہیں. کدھر گئے وہ تخت وہ تاج. یہاں تک ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ جو قاتلان امام حسین علیہ السلام تھے ان کو دفن کیا جاتا تھا تو زمین اگل دیتی تھی. پانی میں اگر باہر جانے کی کوشش کی جاتی تھی تو پانی اچھل کے باہر پھینکتا تھا تو جلایا جاتا تھا. یہ اس سے بڑا عبرت کا کیا نشان ہوگا کہ مسلمان جو دکھاوی طور پر کلمہ گو تھے مگر ان کو جلا کے اس دنیا سے جو ہے وہ راکھ بن کے. شمر کا جو انجام ہے چونکہ وہ آقا حسین کے سینے پہ چڑھا اور آقا حسین کے خواب میں آقا علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ اے حسین ایک برسی کتا ہے جو میرے خون میں منہ ڈالتا ہے. تو آپ نے اس کا وہ سینہ دیکھا تو برس کے نشان تھے. اس شمر کے انجام کے لیے مختار سقفی نے بھیجا عبداللہ بن کامل کو. وہ ان کا گروہ گیا اور اس کی تلاش کی. جو جتنے یزیدی تھے یہ اتنے بے چین اور اتنے اپنے اندر ان کے اندر ایک بے چینی اور بے سکونی تھی کہ یہ بھاگتے پھرتے تھے چھپتے پھرتے تھے. وہ کسی ایک گاؤں میں چھپ گیا اور اس کے عبداللہ بن کامل اپنے اس میں گیا تو کسی مختصر یہ کہ اس نے اپنا خط کسی کو بھیجا کہ مجھے پناہ دے دے تو وہ خط کی ذریعے سے اس تک پہنچ گئے. وہ سو رہا تھا بغیر کپڑوں کے اور وہ چادر لے کے اس پہ لیٹا ہوا تھا. جیسے اس کو قتل کیا گیا تو عبداللہ بن کامل نے کہا کہ ایسے خبیث کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہونی چاہیے. روایات میں آتا ہے کہ اس کا تو سر تو اس نے کاٹ لیا مگر اس کے جسم کو برہنہ حالت میں کتوں کے آگے ڈال دیا جو اس کی ہڈیاں تک چبا گئے کہ اس کا نام و نشان تک مٹ گیا. پھر آپ دیکھتے ہیں ہولی جس نے آپ کا سر مبارک کاٹا ہے وہ رکھا اس میں گھوڑے میں بھی رکھا گھوڑے کی گردن پہ بھی لٹکایا. اور وہ اس ہولی کا جو انجام تو ہونا ہے لیکن میں درد کی تکلیف کا اندازہ لگائیں کہ جو آقا حسین کو سر کو کاٹ رہا ہوگا اللہ رب العزت کو اس نے کتنی تکلیف دی ہوگی. تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا تکلیف اس کو کی کہ اس کا جو ہولی کا تھا اس نے یعنی کہ اس کا سر جب اس کو کاٹا گیا جس مسلم بن عجوسہ اس کے لیے گئے اور جیسے اس کا سر کاٹا گیا تو وہ کہتے تھے کہ اس کا جو بدن ہے یہ زمین پر بوجھ ہے. انہوں نے اس کو زندہ جلا دیا یعنی کہ ابھی نیزہ لگایا اس کی گردن پہ. اس کی کہا کہ اس کی گردن پہ نیزہ لگاؤ اور اس کے جسم میں بھی جان تھی لیکن آپ نے اس کو زندہ جلا دیا کہ یہ اسی قابل ہے کہ اسے آگ میں اس دنیا کی آگ میں بھی جلایا جائے اور آخرت کے اور پھر آپ ابن سعد کا جو سب سے بڑا تکلیف دے اس کے لیے جو دنیا میں اس کے لیے رسوائی اور تکلیف کا باعث تھا کہ جب مختار سقفی نے اس کو اپنے دربار میں بلایا تو اس کا ایک بیٹا تھا جو اس کی ہیلپ کرتا تھا اور وہ اس وقت جب پسو پیش کرتا تھا نا کہ میں نے نہیں جانا کربلا میں تو اس کے بیٹے نے اس کو ہمت دی تھی کہ آپ چلے جائیں. تو آپ کو وہ پہلے انکار کر رہا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں اپنے 4000 کے لشکر کے ساتھ کوئی بغاوت ہو رہی ہے اس کے لیے. بالکل. تو اس کا بیٹا بلکہ کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس کو بھیجا جا رہا تھا رے کی حکومت کے اس طرف جانے بھیجا جا رہا تھا مگر پھر ہاں ایگزیکٹلی اور پھر اس کے بعد اس کے بیٹے نے اسے موٹیویٹ کیا. وہ ساری رات سوچتا رہا اور صبح اس نے انکار کر دیا کہ میں اپنے ہاتھوں کو حسین کے خون سے رنگین نہیں کروں گا. مگر اس کے بیٹے نے اسے موٹیویٹ کیا کہ تم جاؤ اور اپنی یہ گورنری اور اس سے بڑھ کر موقع کوئی نہیں ملے گا. اپنے بیٹے کے کہنے پر یہ بیٹے کی محبت جو ہے نا یہ بھی دیکھیں آپ جو ہم دنیا کے رشتوں کی محبتوں میں حق سے انکاری ہو جاتے ہیں نا وہ بھی انجام دیکھیں. مختار سقفی نے اس کے بیٹے کو پہلے بلایا اور بعد میں عمر بن سعد کو اور اس کی عمر بن سعد سے پوچھا کہ بچاؤ اب تمہارا کیا انجام کدھر تمہاری وہ لالچ طمع رے کی گورنری وہ سب کیا بنا تم نے آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا. تو اس نے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں مجھے ابن زیاد نے کہا تھا. مختار سقفی کا ایک تاریخی جملہ تھا. اس نے کہا کہ کیا تمہیں یزید یا ابن زیاد کہتا کہ اپنے بیٹے کو قتل کر دو تو کیا تم قتل کر دیتے؟ تم لعین بدبخت. میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ آنکھوں کے سامنے اولاد کا قتل ہونا کیسا ہوتا ہے. اپنے اس کے سامنے اس کے دونوں بیٹوں کو حفظ کو بھی اور دوسرا جو بیٹا حالانکہ اس کا جو بھی نہیں تھا نام لیکن اس کو تکلیف دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اسباب پیدا کیے. اس کے سامنے اس نے ان کی گردنوں کو اڑایا اور اس کی لاشوں کا مسئلہ کیا اور پھر جو ابن سعد کی گردن کو اڑا کر کہا کہ اس کے بدن کو اوپر سے نیچے پھینکا جائے اتنی بار کہ اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں اور اس کی تدفین نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو جلایا جائے گا. اچھا اور عبید اللہ ابن زیاد کا آپ نے بتایا عبید اللہ ابن زیاد کو چونکہ مختار سقفی نے جب بھیجا انہیں بھی عبداللہ بن کامل
صحیح. لے کر آئے. اور جب ان کو لے کر آئے تو اس سے پوچھا, اس نے کہا چونکہ مجھے یزید کا حکم تھا, وہ ابن مرجانہ وہ سب سے زیادہ تکلیف جو مجھے جس کا نام لیتی ہوتی ہے وہ ابن زیاد ہے, جو کہتا تھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تاکہ تم ان سے بات چیت کرو, میں نے تو تمہیں اس لیے بھیجا تم اس کا سر کاٹ کر لاؤ. بالکل ایسے ہی ہے, وہ سر کاٹنے کی تلخ کلامی اور اپنے جو لفظوں کے تیر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پر اس نے چلائے, اور جو امام علی زین العابدین کی اس نے توہین کی, اور جو سر حسین کی توہین کی, آپ کے لبوں پر چھڑیاں مارتا تھا اور کہتا تھا, انہی لبوں سے کہتے تھے نا کہ یزید کی بیعت نہیں کرنی, اب بولو, مذاق اڑاتا تھا. اس ابن زیاد کے اوپر اسے کہا گیا کہ اس کی گردن پر تیروں کی بارش کرو, اس پر تیروں کی بارش کی گئی, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نیزوں کی بارش کی گئی. جب اس کی جان چلی گئی, اسے مر گیا, اس کی گردن کو کاٹ کر اس کے سر کو, ایک روایت یہ کہ اس کے دربار میں, اور ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن کامل اس کا سر کاٹ کر لائے. اور جب وہ لے کر آئے تو ایک بہت بڑا سیاہ ناگ آیا, اسے کسی کو کچھ نہیں کہا, مختار سقفی کے دربار میں آیا, اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا, سب خوف زدہ ہو گئے, سائڈوں پر لگ گئے. وہ آیا اور ناک کے ذریعے ابن زیاد کی ناک کے ذریعے گھستا نتنوں میں اور منہ سے نکلتا, اور پھر منہ میں جاتا اور ناک کے ذریعے سے باہر آتا. اس نے یہ عمل 3 بار دہرایا, اور یہ کیوں دہرایا؟ تاکہ امت مصطفیٰ کو بتا دیں کہ جو حسین کے ساتھ اس کے سر کی توہین کرتا ہے, اس کے سر کے ساتھ اللہ کا یہ عذاب نازل ہونے والا ہے. بے شک, اجرکم من اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے بے نقاب بھی کیا اور کس طرح سے اس دنیا میں عذاب دیا, اور جو دائمی عذاب انہیں ملے گا جس طرح سے وہ واصل جہنم ہوئے, اور جہنم میں جس طرح سے یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ایندھن بنائے جائیں گے. خواتین حضرات, قرآن کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے کسی مومن کو ناحق جان بوجھ کر قتل کیا, اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں جلتا رہے گا. بے شک یہ جن کا ہم نے آج ذکر کیا ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین کے لال جناب امام حسین علیہ السلام کا کس طرح سے بے دردی سے قتل کیا, اور نہ صرف آخرت میں ان کو عذاب ملے گا بلکہ اس دنیا میں لوگوں کو, دنیا والوں کو دکھایا کہ کس طرح سے یہ عبرت کا نشان ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں بتاتی ہیں, ہمیں سکھاتی ہیں کہ ان ہستیوں کی محبت آپ کو کس طرح سے اس دنیا میں بھی عروج عطا کرتی ہے اور آسانیاں عطا کرتی ہے, اور جو ان کے مد مقابل آ کے کھڑے ہو جائیں, جو ان کے ساتھ مقابلہ کریں, جو ان کے ساتھ ظلم کریں, ان کا انجام کیا ہوگا. اور آخر میں عائشہ بطول صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ آل محمد مصطفیٰ پہ جو ظلم ہوئے ان کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیے. ہر ستم آل محمد پر روا رکھا گیا, ہر ستم آل محمد پر شرم آقا سے نہ کچھ خوف خدا رکھا گیا, شرم آقا سے نہ کچھ خوف خدا رکھا گیا, ہر ستم آل محمد پر روا رکھا گیا. ظلم جس جس نے بھی اہل بیت پر رکھے روا, ظلم جس جس نے بھی
واسطے ان کے جہنم کا گڑھا رکھا گیا، واسطے ان کے جہنم کا گڑھا رکھا گیا، ہر ستم آل محمد پر روا رکھا گیا۔ صدیاں گزری ہیں مگر تازہ رہا کربل کا غم، صدیاں گزری ہیں مگر تازہ رہا کربل کا غم، یوں فراتے درد ہے جاری صدا رکھا گیا، یوں فراتے درد ہے جاری صدا رکھا گیا، ہر ستم آل محمد پر روا رکھا گیا۔ آل احمد کو ستانے کی روش قائم رہی، آل احمد کو ستانے کی روش قائم رہی، ظلم کا ساجد ہے جاری سلسلہ رکھا گیا، ظلم کا ساجد ہے جاری سلسلہ رکھا گیا، ہر ستم آل محمد پر روا رکھا گیا، شرم آقا سے نہ کچھ خوف خدا رکھا گیا، ہر ستم آل محمد پر روا رکھا گیا۔ السلام